اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا حریت فکر کا پہلا منشور، مر کے جینے کا دیا قوموں کو جس نے دستور، انقلابات کا پھیلا دیا ہر دور میں نور، عدل و انصاف کے گن گاتا ہے انسان کا غرور، پھیلی ہر سمت جو حق بشری کی آواز، گونجتی ہے یہ حسین ابن علی کی آواز۔ امام حسین علیہ السلام یزید کو، اس کی خلافت کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو ایز اے اسلامک حکومت ریکگنائز کیا جائے، اس لیے آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ آپ جنگ بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے یہ تجویز رکھی کہ مجھ کو جانے دیا جائے، میں سرحد کے، اسلامی سرحد کے پار چلا جاؤں گا۔ لیکن حکومت اپنی طاقت میں مغرور ہے۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ تجویز بھیجی جاتی ہے تو وہ اپنی فوجوں کو، اپنے نمائندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو انہیں گرفتار کر کے یہاں لاؤ، اگر انکار کریں تو جنگ کرو۔ اب یہ حسین ابن علی ہیں کہ ظالم کی بیعت نہیں کریں گے، اب جنگ قبول ہے لیکن گرفتاری قبول نہیں ہے۔ نہ اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں دیں گے اور نہ طاقت کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ اب حسین اور اصحاب حسین کو جنگ قبول ہے، اور جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا قبول ہے۔ تو 9 محرم کی جو رات ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت اور جنگ کی تیاری میں صرف ہوتی ہے۔ رجب سے لے کے اور 9 محرم تک، 28 رجب سے 9 محرم تک کوئی تیاری جنگ کی نہیں کی گئی۔ 9 محرم کو یہ حسن عمل ہے کہ چاہے لشکر ظالم کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہم اپنی طاقت کو سمیٹ کر اس سے مقابلہ کریں گے، لیکن اس کے آگے خود سپردگی ہمیں منظور نہیں ہے، اس کی طاقت کے آگے جھکنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم لڑیں گے اور شہید ہوں گے، یہ ہمیں منظور ہے، لیکن غلط سے سمجھوتا قبول نہیں ہے۔ تو جنگ کا باقاعدہ نقشہ بنایا جاتا ہے، اور یہ جو لشکر ہے آپ کا، امام حسین علیہ السلام کی جو فوج ہے، اس میں 32 گھڑ سوار اور 40 پیدل سپاہی ہیں جو بھوکے اور پیاسے بھی ہیں۔ ان میں 18 سال کا بیٹا بھی ہے، اس میں 32 سال کا بھائی بھی ہے، اس میں بزرگ بھی ہیں، اور اس میں امام حسین علیہ السلام کا ایک بھتیجا اتنا کم سن ہے کہ اس کی ناپ کی ذرا تک نہیں ہے، لیکن اس کی شجاعت ہے کہ وہ ایک کرتے میں ہی جنگ کرنے میدان میں آتا ہے۔
اور کیا خوب جنگ بھی کرتا ہے۔ اس چھوٹی سی فوج کا ایک علمبردار بھی ہے، ایک کمانڈر بھی ہے، اور آپ سوچئے کتنی مشکل ہے علمبرداری اس فوج کی، یہ چھوٹی سی فوج جس کے مقابلے پر ہے ہزارہ ہزار کا سیر و سیراب لشکر، لیکن اس کے باوجود کیا خوب علمبرداری کی اس علمبردار نے کہ جنگ صبح سے شام تک چلی، اور فوج یزید، تاریخ میں یہ درج ہے کہ فوج یزید کا جو سپہ سالار تھا، اس نے اپنی فوج کو اس مختصر سی فوج سے فردن فردن جنگ ہوتی ہے اس کو منع کر دیا۔ اس کے لیے بھی اس چھوٹی سی اس مختصر سی فوج کے مقابلے پر بھی تیر اندازوں کو آگے کیا گیا۔ یہ ہے کربلا، ہر ذرہ قتل گاہ کا مائل تھا بین پر، تاریخ کی نگاہ لگی تھی حسین پر، اور امام علی مقام صبر اور استقامت تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جس کو جہاد کی تفسیر سمجھنا ہو کربلا ہے، جس کو قتال فی سبیل اللہ سمجھنا ہو وہ کربلا ہے۔ یوم عاشوراء وہ دن ہے کہ جس میں صبر، استقامت، وفا، عشق الہی، شجاعت، بہادری، ان سب کی معراج دیکھنے کو ملتی ہے۔ سونے چاندی سے تو قرآن کہیں نہیں لکھا، خون سے کلمہ حق سبط نبی نے لکھا۔